السلام علیکم سامعین، اس سے قبل بچوں کی ڈیولپمنٹل مائل اسٹون کے متعلق ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے یہ بچوں کی گروتھ کے متعلق ہے۔ گروتھ کو اردو میں بالغی، بڑھنا، ابھرنا کہا جاتا ہے۔ آسانی کے لیے ہم یہاں بڑھوار یا بڑھوتری کا لفظ استعمال کریں گے۔ بچے کی زندگی کے ابتدائی 5 سال انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں نہ صرف تیزی سے بچے کی جسمانی بڑھوار بلکہ ذہنی نشوونما بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ان ابتدائی سالوں کی بڑھوار اور نشوونما بچے کی تمام زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بڑھوار عمر کے ساتھ بچے کے جسم کی مختلف پیمائشوں سے بڑھنے کے عمل کو بڑھوار کہتے ہیں، جیسے کہ وزن، لمبائی یا قد، سر کا ناپ وغیرہ۔ نشوونما سے مراد عمر کے ساتھ بچے کے جسم کے مختلف اعضاء کے کام کرنے کی صلاحیت اور مجموعی طور پر بچے کی مختلف کام کرنے کی صلاحیت میں اضافے کو نشوونما کہتے ہیں، مثلاً گردن کا ٹھہرنا، بیٹھنا، سیڑھی چڑھنا، بولنا، لکھنا وغیرہ۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم بچوں کی نشوونما کے متعلق ابتدائی دنوں سے لے کر 1 سال تک کی نشوونما کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کی تھی۔ آج ہم آپ کو گروتھ یا بڑھوار کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ بچے کی جسمانی بڑھوار پر توجہ دینا نہایت ضروری ہے، کیونکہ کمزور بچے بہت سی مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں سوکھے یا غذائی قلت کے شکار بچوں میں بیماری کی شرح 60 سے 70% ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جسمانی بڑھوتری پر خاص توجہ دی جائے۔ یوں تو بچے کی جسمانی بڑھوتری دیکھنے کے بہت سے پیمانے ہیں، لیکن ان میں وزن، لمبائی یا قد اور سر کا ناپ زیادہ اہم ہے۔ وزن: بچے کا وزن پیدائش پر اور پھر 2 ہفتے پر کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد جب بچہ حفاظتی ٹیکوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بھی اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ پھر 1 سال تک ہر 3 ماہ پر اور 3 سال تک ہر 6 ماہ پر بچے کا وزن کیا جاتا ہے۔ جن بچوں کا وزن اپنی عمر کے لحاظ سے کم لگے، ان کا وزن کم وقفے سے دیکھتے رہنا چاہیے تاکہ وزن کی کمی بیشی کا صحیح اندازہ کیا جا سکے۔ وزن بچے کی صحت جانچنے کا ایک آسان اور بہت اہم پیمانہ ہے۔ بچے کے کھانے پینے کے اثرات سب سے پہلے وزن پر پڑتے ہیں، اسی طرح بچے کے وزن پر بیماریوں کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اوسطاً ایک بچے کا وزن پیدائش پر 2.8 کلو گرام یعنی تقریباً 6 پاؤنڈ ہوتا ہے، اور عموماً ابتدائی ایام میں اس کا وزن 10% تک کم ہو جاتا ہے، جبکہ تقریباً 10 دن کی عمر تک وہ دوبارہ اپنا پیدائشی وزن تک پہنچ جاتا ہے۔ بچے کا وزن 5 ماہ پر سال بھر میں 3 گنا ہو کر 9 کلو گرام
اور 2 سال پر 4 گنا ہو کر تقریباً 12 کلو گرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بلوغت تک ہر سال تقریباً 2 سے 2.5 کلو گرام وزن بڑھتا ہے اور پھر بلوغت کے وقت تیزی سے وزن بڑھتا ہے۔ لمبائی یا قد۔ لمبائی یا قد بھی بچے کی بڑھوتری کا ایک اہم پیمانہ ہے۔ بیماریوں اور غذا کے اثرات قد پر بھی مرتب ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ چنانچہ طویل عرصے تک رہنے والی بیماریاں اور لمبے عرصے تک خوراک کی کمی یا زیادتی قد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پیدائش سے 3 سال تک وزن کے ساتھ ساتھ بچے کی لمبائی یا قد کی پیمائش بھی کی جانی چاہیے۔ پیدائش کے وقت اوسطاً بچے کی لمبائی 50 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ پہلے سال بچے کی لمبائی تقریباً 25 سینٹی میٹر بڑھتی ہے اور یہ 75 سینٹی میٹر ہو جاتی ہے۔ دوسرے سال بچے 12 سینٹی میٹر بڑھ کر 87 سینٹی میٹر کے ہو جاتے ہیں۔ تیسرے سال 8 سینٹی میٹر بڑھ کر 95 سینٹی میٹر ہو جاتے ہیں۔ 4 سال پر وہ 100 سینٹی میٹر کے ہو جاتے ہیں اور پھر بلوغت تک ہر سال تقریباً 5 سینٹی میٹر قد بڑھتا ہے اور پھر بلوغت پر تیزی سے بڑھ کر بالغ آدمی کے قد تک پہنچتا ہے۔ 2 سال پر بچے کا جو قد ہوتا ہے بالغ قد عموماً اس کا دگنا ہوتا ہے۔ سر کی گولائی کا ناپ۔ سر کی گولائی کا ناپ بچے کی دماغ کی بڑھوتری کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے سال سر کی گولائی تیزی سے بڑھتی ہے چونکہ دماغ کی بڑھوار تیز ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے سر کی گولائی کا ناپ زیادہ اور کچھ بیماریوں کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے، جس کی نشاندہی آپ کا معالج آپ کو کر سکتا ہے۔ پیدائش کے وقت اوسطاً بچے کے سر کی گولائی کا ناپ 35 سینٹی میٹر ہوتا ہے، جو تیزی سے بڑھتے ہوئے سال بھر میں تقریباً 47 سینٹی میٹر اور 2 سال پر 49 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سر کی بڑھوار کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ سامعین، بچوں کے وزن، لمبائی اور سر کی گولائی کے متعلق جو معلومات آپ کو فراہم کی گئی ہے، اگر اس سے کم یا زیادہ ہو اور تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور ڈاکٹر اس کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کرے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بچے کی صحیح جسمانی بڑھوار اور ذہنی نشوونما کے لیے 10 ذیل اصولوں کا خیال کرنا چاہیے۔ عمر کے لحاظ سے بچوں کو مناسب خوراک دی جانی چاہیے۔ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق صحت و صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ حفاظتی ٹیکے اور قطرے بروقت لگوانا اور پلانا چاہیے۔ بچے کے ساتھ کھلونوں سے کھیلنا، اس کی مالش کرنا اور ورزش کرنا چاہیے۔ اس سے باتیں کرنا، مختلف رنگ دکھانا اور مختلف آوازیں سنانا چاہیے۔ بچوں کو تازہ ہوا، دھوپ اور روشن دار جگہ مہیا کرنی چاہیے۔ اگر بچے کو تمام اشیاء میسر ہیں مگر والدین کی توجہ اور شفقت میسر نہیں تو بھی اس سے بچے کا ذہن بری طرح متاثر ہوتا ہے
اور جسمانی نشوونما پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ شفقت، پیار اور محبت سے پیش آیا جائے۔ سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ ہمارے ٹک ٹاک چینل کو بھی فالو کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس آگاہی کی مہم میں حصہ لے سکیں، ان کو شیئر کر کے، تاکہ آپ یہ معلومات دیگر لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ یہ ویڈیو ڈاکٹر خالد زبیری کی کتاب بچوں کی غذا اور دیکھ بھال کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ شکریہ۔